إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتنا ذکر کرے کہ ذکر کا نور انسان کے دل کی میل کو دھو دے. شاہ ولی اللہ مدد دلی رحمۃ اللہ نے اس کے 2 طریقے لکھے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ زمین جب ناپاک ہو جاتی ہے تو پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اتنی بارش برسے کہ بارش ساری گندگی کو بہا کے لے جائے. اب جب زمین خشک ہوگی نا اور اس پر کسی گندگی کا نام و نشان نہیں ہوگا تو اس کو پاک کہیں گے. تو اس کے لیے پاک کا حکم لگایا جائے گا. چنانچہ نماز پڑھنی ہو اور زمین پر کچھ ایسے آثار نظر نہیں آ رہے، خشک زمین ہے تو اس کو پاک کہا جاتا ہے. بغیر مصلی بچھائے بھی اس کے اوپر انسان نماز پڑھ سکتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سورج کی دھوپ پڑے اور وہ جو گرمی کی شدت ہے وہ اس نجاست کو خشک کر دے، پھر جلا دے حتیٰ کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے. اب جب اس کا نام و نشان مٹ گیا اور زمین میں نہ رنگ نظر آتا ہے نہ بو محسوس ہوتی ہے تو پہلے اگرچہ نجاست پڑی ہوئی تھی لیکن دھوپ کے پڑنے نے اس زمین کو پاک کر دیا. تو جس طرح زمین کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں، انسان کے دل کی زمین کے پاک ہونے کے بھی 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اتنا ذکر کرے کہ ذکر کی بارش اس کے دل کی نجاست کو بہا کے لے جائے، دل پاک ہو جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے اور اللہ والے کا جو دل ہے وہ سورج کی مانند، اس کی شعائیں انسان کے دل پہ پڑیں اور دل کے اندر گناہوں کی جو نجاست ہے اس کو مٹا کے رکھنے، جلا کے رکھنے. تو تصفیہ قلب پانے کے یہ 2 طریقے ہیں. صحابہ کرام کو پہلا طریقہ حاصل تھا. نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور نبوت کے سورج کی جب دل کی شعائیں پڑتی تھیں ان کے اوپر تو ان کے دل کے سب گناہوں کے میل کچیل شرک سب ختم ہو جاتے تھے اور دل منور ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ ایک لمحے کی صحبت ان کو پاک کر دیتی. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مردہ آتے تھے مسیحا بن کے واپس لوٹتے تھے. نگاہ نبوت کے اندر وہ فیضان تھا، وہ برکت تھی، وہ نور تھا. ایک لمحے کی صحبت صحابیت کے رتبے کو پہنچا دیتی. اس لیے صحابہ کو یہ ذکر کی محنت زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آج وہ صحبتیں میسر نہیں ہیں. مشائخ ہیں مگر ان کی توجہات اتنی کامل نہیں ہیں کیونکہ مشکات نبوت سے بہت بعد ہو گیا. اب مشائخ ذکر کرواتے ہیں، مراقبہ کرواتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کثیر کرو. یعنی ذکر تھوڑا کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ کریں گے تو فائدہ ہوگا. اب اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ کو بخار ہے، ڈاکٹر سے دوائی لی، اس نے کہا جی کہ آپ یہ اینٹی بایوٹک گولی ہے دن میں 2 دفعہ کھائیں، 5 دن میں آپ کا بخار اتر جائے. آپ گھر آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں نے 10 گولیاں کھانی ہے نا، چلو میں روزانہ 1 گولی کھا لیتا ہوں. 1 گولی روزانہ کھاتے کھاتے 10 دن آپ نے گولیاں کھائیں، بخار نہیں اترا. ڈاکٹر صاحب بخار نہیں اترا. ڈاکٹر صاحب کہیں گے آپ نے دوائی کی جو مقدار تھی وہ کم استعمال کی ہے، آپ کو دن میں 2 دفعہ کھانی تھی، آپ نے 1 دفعہ کھائی، اس لیے فائدہ نہیں ہوا.
تو کم مقدار سے ذکر کیا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جو لوگ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں مذبذبین بین ذالک، وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا. ذکر فائدہ تب دے گا کہ جب انسان کثرت سے ذکر کرے. اس کی ایک عام سی مثال یوں سمجھ لیجئے، آپ گرمی کے موسم سے آئے گھر پہ، پسینہ آیا ہوا ہے اور آپ بہت تنگی محسوس کر رہے ہیں پسینے کی وجہ سے. دل چاہتا ہے کہ میں اس پسینے سے جان چھڑاؤں. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کر لیجئے، پانی بہا لیجئے. جب جسم پر پانی اچھی طرح بہا لیں گے تو طبیعت بالکل تازہ ہو جائے گی. اور اگر آپ ایک ٹب میں پانی لیں اور ہاتھ گیلا کر کے اپنے جسم پہ پھیرنا شروع کر دیں تو جسم گیلا تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن وہ جو گرمی ہے وہ نہیں اترے گی، ختم نہیں ہوگی، نہ پسینے کی بو ختم ہوگی. جی میں نے پورے جسم کو گیلا تو کر لیا. یہ آپ نے گیلا تو کیا ہے لیکن آپ نے پانی کی مقدار سے ہی استعمال نہیں کی، بہایا نہیں ہے، اس لیے آپ کو وہ گرمی سے چھٹکارا نہیں ملا. اسی طرح ہم ذکر تو کرتے ہیں مگر تھوڑا کرتے ہیں، اور تو گناہوں کی گرمی سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملتا. اس کے لیے ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی. اس لیے جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. ذکر کثیر اس کی ہے یہ تفسیر کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے وہ بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے مجھے یاد کرتے. تو ذکر کی کثرت سے انسان کے قلب کا تصفیہ ہو جاتا. اس لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ زندگی میں تبدیلی آئے تو پھر ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی. ایک فکر لگی ہوئی ہو، مجھے دنیا کی کوئی بات نہیں کرنی ہے، نہ سننی ہے، بس اللہ کو یاد کرنا ہے. اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. یہ خلوت دل کے اندر جو ہے نا، یہ ہمیں پیدا کرنی پڑے گی. محبوب کب آئے گا؟ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. شکرا یا ربی شکرا ہدیت قلبی شکرا نورت دربی شکرا. شکرا یا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي